السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا۔ قریش کا مسلمانوں پر شدید ظلم و ستم قریش کے بہادروں کو دین اسلام میں داخل ہونے سے نہ روک سکا۔ عام مسلمانوں اور خصوصاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حسد و بغض سے بھری ہوئی اس فضا میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ ابو جہل کا حد سے بڑا ہوا غیظ و غضب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا سبب بن جائے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور قریش کے بڑے مضبوط پہلوان تھے۔ مورخ ابن اسحاق اور ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ عبداللہ بن جدعان کی ایک لونڈی نے حمزہ کو بتایا کہ ابو جہل نے آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت بدتمیزی، بدزبانی اور بدسلوکی کی ہے۔ وہ فوراً ابو جہل کے پاس پہنچے۔ وہ اپنی قوم کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ حمزہ نے اس کے سر پر اتنی زور سے کمان ماری کہ وہ شدید زخمی ہو گیا۔ پھر کہنے لگے، تو میرے بھتیجے کو گالیاں دیتا ہے جبکہ میں اس کے دین پر ہوں۔ اس طرح حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ اسلام کے لیے کھل گیا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہو گئے تو قریش کو یقین ہو گیا کہ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہو گئے ہیں اور حمزہ انہیں کوئی اذیت نہیں پہنچنے دیں گے، چنانچہ وہ آپ کے ساتھ بدسلوکی اور بدزبانی سے رک گئے۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام کا واقعہ نبوت کے چھٹے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دار ارقم کو اپنا مرکز بنانے کا بعد کا ہے۔ آخر میں مولا کریم سے دعا ہے کہ ہم تمام کو اپنے نبی کی سیرت سننے، سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق دے۔ مولا کریم ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل صالح کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔